السلام علیکم دوستو، آج 23 اگست 2026 ہے اور تھائی لینڈ کے شہر پتایا میں اس وقت دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً دوپہر کے 12 بج چکے ہوں گے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے کافی ساری سٹننگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ کچھ کل کا دن بھی سفر میں گزرا، اس دوران بھی کافی ساری خبریں چلتی رہیں جو کہ میں نے بعد میں دیکھی ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے اب تک کی جتنی خبریں ہیں ان کا ڈسکورس انالیسس کر کے اور ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری یا زمان اور مکان کے تصور کے بقدر اور نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر وقتی مزاج کو جس طریقے سے انالائز کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم پریڈکشنز کریں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے تو سہیل آفریدی کی بات کر لیں۔ کل انہوں نے ہنگو کا دورہ کیا اور اس دوران میں ان کی کافی جارحانہ زبان تھی، کافی جارحانہ بیانات بھی انہوں نے دیے، اور آج وہ بنیر کا دورہ کر رہے ہیں جو کہ بیرسٹر گوہر کا حلقہ بھی ہے، اور 19 جولائی کو علیمہ خان بھی بنیر کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل وکلاء نے بھی پنجاب اسمبلی کے باہر ایک دھرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو وہ احتجاج کریں گے۔ گو کہ اس حوالے سے بعد میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کی تردید کے حوالے سے بھی خبریں چلیں اور دیگر کچھ وکلاء نے اس حوالے سے تردید کی، لیکن آج اس حوالے سے بھی ہم انالائز کریں گے۔ اور اب جب میں آپ کے سامنے یہ ولاگ کر رہا تھا، اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جب میں سکرولنگ کر رہا تھا ایکس کے اوپر، تو مجھے معلوم ہوا کہ مولانا فضل الرحمان بھی ورکرز کنونشن آج بلا چکے ہیں، اور کل سوموار کے دن اپوزیشن جماعتوں کا بھی اجلاس ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، جس حوالے سے ہم پریڈکشنز بھی کر چکے ہیں کہ ایک جانب تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو کچھ بڑا الائنس بنتا ہوا نظر آئے گا، دوسرا گرینڈ پشتون الائنس بھی آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ مختلف سیاستدانوں نے بھی میڈیا چینلز کے اوپر آ کر یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات تو ریکال کرتا چلوں۔ آپ میں سے جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں 2023 سے جب سے میں نے ولاگنگ شروع کیا اور جب سے میں پاکستان کے حوالے سے پریڈکشنز کرتا ہوں، مستقبل بینی کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تیزی سے ایرانی طرز انقلاب کی جانب جا رہا ہے۔ چاہے 1979 سے پہلے جو کچھ ہوا یا 1979 کے بعد ایران کے اندر جو کچھ ہوا، پاکستان کے اندر آپ کو تقریباً اسی طرح کے جو فینومیناز ہیں وہ ان کی ایگزیبیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ولاگ کیا تھا، غالباً پچھلے ہفتے جب میں چائنا میں تھا، میں نے تب آپ کے سامنے ایک ولاگ کیا تھا کہ انقلاب سے پہلے ایران کے جتنے بھی صوبے تھے ان صوبوں میں سے ایک صوبہ ایسا بھی تھا جہاں پر زبانی کلامی تو امام خمینی کی بہت زیادہ تائید نظر آتی تھی، ان کی حمایت بھی نظر آتی تھی۔ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ امام خمینی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ قوم سے مخلص بھی ہیں، وہ ایک رہنما بھی ہیں، ایک مخلص لیڈر بھی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کرتے تھے؟ زبانی کلامی تو وہ ضرور امام خمینی کا نام لیتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ باہر نکلنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف اپنے گھر کی حد تک، اپنے کاروبار کی حد تک، اپنے ذاتی معاملات، اپنے کاروباری مفادات کی حد تک بات کرتے تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ڈپلومیٹک ان کا ایٹیچیوڈ تھا، اور اسی وجہ سے جو دیگر ایران کے اندر جتنے بھی اسکالرز تھے وہ اس ایک صوبے کی عوام، جو میجورٹی آف دا پبلک تھی، اس کی عوام کی نفسیات کو بازاری نفسیات بھی کہا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں مفصل ولاگ کر بھی چکا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے اندر جو میجورٹی آف دا پیپل یا جو کاروباری حضرات تھے وہ اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہاں ہے انقلاب؟ امام خمینی تو 1963 سے کوشش کر رہے ہیں، اب 1978 1979 بھی آ گیا، ابھی تک انقلاب کیوں نہیں آیا؟ کیا اسلامی تحریک کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، یا کیا امام خمینی خود بھی مخلص نہیں ہیں؟ وہ کہیں باہر بیٹھ کر وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ پیرس میں ہیں یا نجف میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے فکرے بولے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے، محمد رضا پہلوی کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس صوبے کی کیونکہ عوام بھی زیادہ ہے اور یہ کاروبار سے منسلک ہیں، اگر یہ لوگ اسلامی تحریک کے ساتھ منسلک ہو گئے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، اسلامی تحریک کو ایک فائنینشیل اسسٹنس بھی مل جائے گی اور ایک بڑی طاقت بھی مل جائے گی۔ تو اس نے جہاں پہلے ایک خفیہ ایجنسی تھی ایران کے اندر جس کا نام سواک تھا، وہ تو ایک طرح سے شخصی آزادی پر پابندی لگا چکی تھی، لوگ پبلکلی بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد رضا پہلوی نے ایک اور ادارہ بنایا جس کا نام اتاق اصناف تھا۔ اس حوالے سے بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چیمبر آف ٹریڈز، یعنی اتاق کا مطلب چیمبر، اور اصناف یعنی صنف کی جمع، یعنی پروفیشنز کی جمع یا پروفیشن کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یعنی اس کو انگلش میں کہتے تھے
چیمبر آف ٹریڈز، اور اس طرح سے ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کا کام کیا تھا کہ کاروباری افراد کو جکڑنا، ان کے کاروباروں کو سیل کرنا، ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کرنا، ان کو کاروباری لحاظ سے اتنا پریشان کرنا کہ وہ اسلامی تحریک کی جانب نہ جائیں، اور تاجروں کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر مالی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے الزام لگانا، یا کسی کے اوپر یہ شک پڑنا کہ کوئی کاروباری طبقہ اگر اسلامی تحریک یا امام خمینی کا نام لیوا ہے تو اس کے کاروبار کو سیل کر دینا، جکڑ دینا۔ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس مخصوص صوبے کے اندر ایک تو قومی دھارے کا ادارہ تھا جس کا نام سواک تھا، اور ایک صوبائی سطح کا ادارہ جس کا نام اتاق اصناف تھا۔ لیکن اس کے باوجود پھر جب حالات نے پلٹا کھایا تو پھر اس کے بعد اس صوبے کے اندر محمد رضا پہلوی کو فوج بلانی پڑ گئی، اور اس صوبے کے ایک بڑے شہر کے اندر محمد رضا پہلوی نے فوج بلائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہوئے کہ پہلے تو ایک شہر میں فوج بلائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر 7 8 9 10 11 12 13 شہروں میں، اور یہ سلسلہ ملک بھر میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور مختلف شہروں میں فوج بلانی پڑ گئی۔ لیکن انقلاب نے تو آنا تھا، انقلاب حق کی جانب پر تھا، اور انقلاب آ کر رہا، لیکن اس سے پہلے یہ فینومینا ہو چکا، اور اب آپ کو پاکستان کے اندر سے بھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے یہ ولاگ کیا تھا، اور اب آپ کو پاکستان کے اندر بھی معلوم ہونے لگے کہ ایک شہر کے اندر، ایک بڑے صوبے کے ایک شہر کے اندر فوج بلا لی گئی ہے، اور اس حوالے سے لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے۔ لیکن بہرحال یہ جو میں نے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا، اپنے ولاگ کو بھی ریکال کیا، یہ فیکٹس آپ کو بتائے، آرگیومنٹس آپ کو بتائے، لیکن ابھی بھی جتنے بھی ڈیجیٹل کوفی ہیں ان کو یہ فیکٹس نہ سمجھ آنے ہیں، نہ ان کو یہ ہضم ہونے ہیں۔ اور ود ان دا پاکستان میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر پورے پاکستان کے اندر میں نے ابھی تک ایک بابا جی ان کو میں جانتا ہوں جو پاکستان کے اندر نیومرولوجیکل جیومنسی کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ چکلالہ اسکیم 3 راول پنڈی میں وہ حکمت کا کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ نیومرولوجیکل جیومنسی کے ایکسپرٹ ہیں۔ اسی طرح ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری یا زمان اور مکان کے تصور کے حوالے سے جو ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس وقت میں کون سا علاقہ کس کے لیے کیا انرجیز پروڈیوس کر رہا ہے، یا کون سا علاقہ کس وقت میں کس شخص کے لیے کتنا بہتر ہے، یا کس شخص نے کس علاقے سے کون سی انرجیز ٹرانسمٹ کی اور اس کی پرسنالٹی پر، اس کے فیوچر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس حوالے سے پورے پاکستان کے اندر ابھی تک میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس حوالے سے ایکسپرٹ ہے، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر غلام اصغر، اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری یا زمان اور مکان کے تصور پر ہی پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر میجورٹی آف دا آسٹرولوجرز یا اسکالرز یا مسٹیکل جو نالجز ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے منہ سے میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ زمان اور مکان کا تصور بھی کوئی ہوتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری بھی کوئی ہوتی ہے۔ ایون یہاں تک کہ شمس المعارف نامی کتاب کے حوالے سے بھی مختلف اسکالرز ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر جو زمان اور مکان کے تصور کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں کسی کے منہ سے میں نے آج تک وہ بھی نہیں سنی۔ لیکن بہرحال میں نے ایک ڈاکٹر غلام اصغر کا حوالہ بھی دیا، اور ایک نیومرولوجیکل جیومنسی کے ایکسپرٹ راول پنڈی میں جو ہے ان کا بھی حوالہ دیا۔ لیکن میں یہاں پر اپنی بات تو نہیں کرتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں تو ابھی ایک طرح سے طالب علم ہوں، لیکن زمان اور مکان کا تصور اور ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری یہی بتاتی ہے کہ پاکستان بھی تیزی سے انہی عوامل کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ ہو بہو تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت میں ان علاقوں کی انرجیز کچھ اور تھیں، اور آج وقت اور ہے، علاقہ کوئی اور ہے، لیکن سملیرٹیز کافی حد تک کو ریلیٹ کر رہی ہیں۔ اور 1 اپریل 2023 سے اس حوالے سے ہم پریڈکشنز بھی کر چکے ہیں، لیکن اب آج کے حوالے سے بات کریں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بنیر کے اندر بھی سٹیج تیار ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم پریڈکشنز کریں تو پاکستان کے اندر ایک اور بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی شاید ہمیں تو گائیڈ کر رہی ہے، ہماری رہنمائی تو کر رہی ہے، ہماری نفسیات، ہماری نیچر تو ہمیں بتا رہی ہے نمبرز کی صورت میں، لیکن شاید جو ہمارے رائیولز ہیں یا جن کو ہم برا بھلا سمجھتے ہیں، یا جو ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ان کے لیے یہ علم نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے کوئی اسٹریٹجیز نہیں چن سکتے، یا وہ اپنے لیے کوئی رہنمائی اس علم سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ جب فرعون کو بھی جادوگروں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور آپ کی بادشاہت ختم ہوگی، تو اس نے بھی اسٹریٹجیز اپنانا شروع کی تھی، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم سے ڈر لگنا شروع ہوا تو اس نے بھی آگ جلانے کی کوشش کی، ایک الاؤ روشن کرنے کی کوشش کی۔ اسٹریٹجیز وہ بھی چلتے ہیں، پلاننگ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حتمی طور پر جیت حق کی ہوتی ہے۔ اسٹریٹجیز اپنانا، راستے اپنانا، رہنمائی حاصل کرنا، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ
اگر ایک شخص نیگیٹو ہے تو سارے نیگیٹو تو نہیں ہو سکتے، اگر ایک پازیٹیو ہے تو ہر بندہ تو پازیٹیو نہیں ہو سکتا، پازیٹیو اور نیگیٹو تو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آج کے حوالے سے بات کریں، آج کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے، میں اب آج کے حوالے سے ٹو دی پوائنٹ پریڈکشنز کروں کہ جہاں آپ کو بنیر کے اندر اس وقت گراؤنڈ سجا ہوا مل رہا ہے، لیکن یہاں پر اس اسٹریٹ موومنٹ کے اگینسٹ اب ایک بار پھر ایک سازش نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ مقامی جو معاشی مسائل ہیں اب ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں اب احتجاج ہوگا، جیسا کہ آج بنیر کے اندر بھی احتجاج ہے، تو مقامی سطح پر جو معاشی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کچھ تاجر کمیونٹی میں سے موجود کچھ لوگوں کو ٹریگر کیا جائے، جیسے وہ جلسے کریں، جیسے وہ جلوس کریں، جیسے وہ مخالفت میں نعرے لگائیں اور یہ کہیں کہ صوبائی حکومت کو تو ہمارے معاشی مسائل کی فکر ہی نہیں ہے، یا یہ ہمارے معاشی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی، یہ بس ایک لیڈر ایک شخص کے اوپر ہی توجہ دے رہی ہے اور ان کا فوکس عوام کی فلاح نہیں بلکہ اپنی پارٹی کی سیاست یا ایک شخص کی سیاست ہے۔ اور اس حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ بنیر میں جہاں یہ جو سواڑی چوک ہے، غالباً اگر میں نام صحیح ادا کر رہا ہوں، جہاں پر علیمہ خان نے بھی احتجاج کیا، یہ بیرسٹر گوہر کا بھی حلقہ ہے، اور اب سہیل آفریدی بھی آج شاید جس وقت آپ کے سامنے یہ ولاگ اپلوڈ ہو تو اس وقت وہ اسی چوک کے اندر تقریر بھی کر چکے ہوں۔ وہاں پر در حقیقت تمباکو کی کاشت کے حوالے سے لوگ بڑے مشہور ہیں، تمباکو کی کاشتکاری، تمباکو کی فروخت کے حوالے سے یہ مارکیٹ بڑی مشہور ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس چوک کے اندر کچھ کاشتکاروں کو ٹریگر کیا جائے گا کہ تمباکو کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان کا الزام صوبائی حکومت پر لگایا جائے، سہیل آفریدی کے اوپر لگایا جائے، اور یہ باور کرایا جائے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ تو جو خیبر پختونخوا کے وہ تمام تر کاشتکار جو تمباکو کی کاشت سے منسلک ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ حقیقت یہاں پر کیا ہے کہ یہ تمام تر جو فیکٹس ہیں تمباکو کی کاشتکاری کے حوالے سے، اس حوالے سے جتنی بھی قانون سازی ہے یہ وفاقی ادارہ ہے ایک، غالباً اگر میں نام صحیح لوں تو پاکستان ٹوبیکو بورڈ کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس نے یہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سازش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ڈکلیئر کروا کر کچھ لوگوں کو ٹریگر کروا کر احتجاج کرایا جائے، اور اسی طرح جہاں جہاں بھی اب آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے احتجاج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے خیبر پختونخوا، چاہے بلوچستان، چاہے سندھ، یا آخر میں جو پنجاب کے حوالے سے، وہاں پر آپ کو کچھ جماعتیں، کچھ لوگ، کچھ تاجر کہیں بیک اینڈ سے شے ملنے کے بعد معاشی مسائل کے حوالے سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پبلک مینڈیٹ کے حوالے سے جو آوازیں ہوں گی ان کو انڈرمائن کرنے کی یا ان کو سپلٹ کرنے کی کوشش میں ملوث نظر آئیں گے۔ اور اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیورژن تھیوری یا پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر اس کو ڈائیورژن تھیوری بھی کہتے ہیں، کہ انجمن تاجران کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے، مذہبی طبقے کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے، سیاسی طبقے کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ حقیقی احتجاج بیک اینڈ پہ کہیں چھپ سکے اور مصنوعی سیاسی جماعتوں کو یا ان سیاسی جماعتوں کو جو کسی کے پے رول پہ یا موجودہ ارباب اختیار کے پے رول پر ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ اس حوالے سے ہم جماعت اسلامی کے بارے میں بھی پریڈکشنز کر چکے ہیں، تحریک لبیک کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کر چکے ہیں، ابھی میں نے تمباکو کی ایگزامپل آج بنیر کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے دے دیا، اور اس کے پیرالل ایک اور سازش بھی آج بنیر کے بعد، آج بنیر کے فیکٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہے کہ جیسے علیمہ خان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا ڈی ویلیو کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی کے کریکٹر کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو پاپولیرٹی دینے کی ایک ناکام کوشش کی جائے، ان کو نمایاں کر کے میڈیا پر دکھایا جائے کہ اصل میں پی ٹی آئی یہ ہے، علیمہ خان نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان اور ان کی فیملی کے ساتھ تعصب کی وجہ سے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر جو کمپرومائز لیڈران ہیں یا دیگر جو صحافی جو اس وقت موجودہ ارباب اختیار کے پے رول پر ہیں ان کے ذریعے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے علیمہ خان کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں، سہیل آفریدی یا بیرسٹر گوہر کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے، ان کو واضح طور پر اس سازش کا ادراک بھی ہے اور اب وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایسی کسی سازش کا حصہ بننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ رہی بات بیرسٹر گوہر کی، تو آج بھی ان کا مائنڈ اگر ریڈ کیا جائے تو ان کے اندر ایک ٹراما ہے، اور جب ماں باپ میں سے کوئی بچھڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، تو انسان کے اندر جو ایک ویکیوم جنریٹ ہوتا ہے وہ آسانی سے فلفل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، وہ ایک ویکیوم ساری زندگی کے لیے رہ جاتا ہے، اور بیرسٹر گوہر اس وقت اس ٹراما کے اندر ہے۔ اس وقت ان کے ذہن میں سیاست بھی اتنی نہیں ہے، اس وقت ان کے ذہن میں پی ٹی آئی بھی اتنی نہیں ہے، بظاہر ان کے اعصاب آپ کو بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک دکھی بندہ جو ماں کے بغیر
بہت زیادہ اداس یا کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت فی الوقت ان کی سچویشن یہ ہے. اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھا جائے یا پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور یہ اسی طرح پنجاب کی نفسیات کے حوالے سے اینتھروپولوجیکل سٹڈیز جتنی بھی ہیں، اتنے سارے ریسرچرز نے، اتنے سارے اسکالرز، ہسٹورینز نے اس خطے کی جو نفسیات بیان کی ہے. ایران میں انقلاب سے پہلے صوبہ اصفہان کی نفسیات بھی اسی طریقے سے تھی، لیکن آپ کو یہاں پر اینتھروپولوجیکل سٹڈی پلس زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں. جب خیبر پختونخوا کی آئیڈینٹی قبائلی ناموں کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو یہاں پر آپ کو مزاحمت نظر آتی تھی، یہاں پر آپ کو انٹلیکچولیزم بھی نظر آتا تھا، اور انٹلیکچولیزم پلس ریزسٹنس اکٹھی نظر آتی تھی. جب اس کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صوبہ سرحد رکھا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بالکل ایک ڈپلومیٹک سائلنس ہی ہو گئی، اور کوئی مزاحمتی تحریک یا انٹلیکچولیزم پلس ریزسٹنس آپ کو نظر نہیں آئی. لیکن جیسے ہی اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، یہاں پر ایک بار پھر انٹلیکچولیزم پلس ریزسٹنس آپ کو نئے سرے سے ابھرتی ہوئی نظر آئی. اور اسی طرح میں پنجاب کے حوالے سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی آف دا پاپولیشن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہاں کے صوبے کی جو نفسیات ہے، یہاں کے صوبے کی جو انرجیز ہیں، وہ اگر کیلکولیٹ کی جائیں، بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جب تک یہ خطہ نئے ناموں کے ساتھ، نئے یونٹس کے ساتھ نقشے پر ابھر کے سامنے نہیں آئے گا، اس کے نام نہیں بدلے جائیں گے، نئے یونٹ نہیں بنائے جائیں گے، آبادی سپلٹ نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح صوبہ اصفہان کو بھی تقسیم کر کے انقلاب کے بعد نئے صوبے اس کے بنائے گئے، اس کے بعد ہی آپ کو پنجاب کی انرجی بھی تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پھر یہ جو انرجیز چینج ہوں گی، اس کے اثرات پورے پاکستان پر بھی پڑیں گے. یہ اینتھروپولوجیکل سٹڈی پلس زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ کو ریلیشن کرتے ہوئے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں. پھر اب ایک اور بات کہ یہ جو ایک صوبے کے ایک شہر کے اندر فوج بلائی گئی، بالکل اس طرح جس طرح امپیریل آرمی کو صوبہ اصفہان کے شہر اصفہان میں بلایا گیا تھا، اس حوالے سے اگر ہم نیومرولوجیکل جیومنسی کو یوٹیلائز کریں تو اسی شہر جہاں پر فوج بلائی گئی ہے، اس کے نام کے پہلے 3 حرف ان کے اعداد نکالے جائیں تو 2 1 and 6، اور یہ =9 کے اوپر آتا ہے. اور 9ویں شکل نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر کسی نہ کسی چیز کے فائنل اینڈ کنکلوژن یا اختتام، اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے بگننگ کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی زمن میں اگر ہم اینالائز کریں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، میں یہ پریڈکشن تو آپ کے سامنے کر ہی چکا ہوں، اور شاید سوموار سے آپ کو اس حوالے سے ورکنگ بھی ہوتی ہوئی نظر آ جائے. ایک طرف تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر بھی مختلف جماعتیں آپ کو ایڈ ہوتی ہوئی یا اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسری بات یہ کہ گرینڈ پشتون الائنس جو ہے، پچھلے جولائی کے مہینے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پریڈکشن کی تھی، جب چمن کی انرجیز کو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان گرینڈ پشتون جرگے کے حوالے سے ورکنگ کریں گے. اور آنے والے دنوں میں ANP اور PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ پوائنٹس کے اوپر PTI یا جو پبلک مینڈیٹ کی حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہوں گی ان کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز اور دیکھی، آج تو بنیر میں جلسہ ہے، کل ہنگو میں جلسہ تھا، اور ہنگو کے جلسے کے دوران سہیل آفریدی کی سپیچز دیکھیں، ان کا ڈسکورس انالیسس کریں. آپ کو ایک جانب عورت کارڈ کی بات نظر آ رہی ہے، دوسری جانب اداریاتی سیاست کی بات نظر آ رہی ہے. یعنی سہیل آفریدی یہ پیغام دینے جا رہے ہیں جیسے عورت کارڈ اور ایک اداریاتی سیاست یہ آپس میں بالکل کوریلیٹ کر چکے ہیں، اور پاکستان کے تمام تر مسائل کی جڑ یہ ایک کوریلیشن ہے، یعنی عورت کارڈ اور اداریاتی سیاست. اس کا آپ جتنے بھی ان کے بیانات تھے ہنگو کے اندر، ان کا انالیسز آپ کر سکتے ہیں. یہ بیانات آخر سہیل آفریدی ایک دم سے کیسے دینے لگے؟ یہاں سے آپ میں سے جن جن لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے ہی یہ واضح طور پر اثرات ہیں. اور انہی اثرات کی صورت میں اب علیمہ خان کو اگر کوئی ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرے گا کہ PTI کے کسی اور کی لیڈر کو آگے لے آ جائے، وہ بھی کامیاب آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اگر تمباکو کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت یا لیڈرشپ کو انڈرمائن کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی یا ان گروپ ٹسل کے جو امپیکٹس ہیں وہ اس کو بھی کوشش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور جتنے بھی اب مصنوعی احتجاج آپ کو پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دکھائی دیں، چاہے جماعت اسلامی کی صورت میں چاہے تحریک لبیک پاکستان ایک دم آپ کو سڑکوں پر آتی ہوئی دکھائی دیں، چاہے کوئی اور جماعتیں، چاہے ایون پیپل پارٹی بھی اب آپ کو سڑکوں پر آتی ہوئی دکھائی دیں، آپ کو ان گروپ ٹسل کے امپیکٹس یا پھر آپ کو
درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی یا میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بھونچال کے جو اثرات ہیں وہ ان کوششوں کو ناکام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایسے نظر آتا ہے کہ اگر پورے ملک کے حوالے سے دیکھا جائے ابھی تو ایک شہر کے اندر آپ کو فوج بلانے کا اعلان ہوتا ہوا نظر آیا، بالکل ایسے جیسے صوبہ اصفہان کے شہر اصفہان میں فوج بلائی گئی تھی 1978 میں، لیکن پھر حالات ایسے چینج ہوئے کہ باقی شہروں میں بھی فردن فردن فوج بلائی گئی۔ ایران میں انقلاب سے پہلے اب بھی پاکستان کے اندر ایسا ہی نظر آتا ہے، اور اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان تیزی سے ایرانی طرز انقلاب کی جانب جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انقلاب آ گیا تھا ایران کے اندر سارے ادارے نئے سرے سے بنے تھے نا، تو اور سارے اداروں کے حوالے سے ایک چیز ظاہر ہو گئی تھی کہ تمام ادارے ایک طرح سے پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آخر یہ چیز ظاہر تو ہونی ہے، تمام اداروں کا پولیٹکس کے ساتھ نیکسس ایکسپوز ہوگا تبھی تو یہاں پر نئے ادارے بنیں گے۔ اور میں آپ کو اسی وجہ سے تو پاکستان کا ذائچہ جب بنا کر بتاتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان کے اندر 90% تک ادارے نئے سرے سے بننے والے ہیں۔ ایون وہ ادارے بھی جو اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں، سب سے پہلی کلینزنگ ہی وہاں سے شروع ہونی ہے، اس کے بعد ہی دوسرے اداروں کی کلینزنگ شروع ہونی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم پریڈکشنز کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شخص اپنے اختیارات میں اتنے اضافے کرتا جا رہا ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے، جب چاہے جس کو ٹھڈا مار دے، یا اس طرح کے جتنے بھی یہ جو اعلانات ہیں یا اناؤنسمنٹس ہیں یا اختیارات کا استعمال ہے، در حقیقت یہ نفسیاتی بے بسی کی نشانی ہے۔ اس وقت بھی محمد رضا پہلوی آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پر بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ جو نفسیاتی بے بسی ہے، در حقیقت یہ کہیں نہ کہیں پاور کی ریفلیکشن کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پاور کا استعمال بھی پھر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وہی چیزیں پاکستان کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولاگ بہت زیادہ لمبا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، اگر پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی اگر ان کا میں ذائچہ بناؤں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی تو 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، اور اس سے 2 دن پہلے کسانوں نے بھی ایک احتجاج کا اعلان کر دیا، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے 27 ستمبر سے کافی پہلے پی ٹی آئی ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ اور اسٹریٹ موومنٹس کی صورت میں جیسے مختلف شہروں کے اندر ریلیاں، جلسے جلوس، ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر یا خاص طور پر راولپنڈی کے اندر بھی اس قسم کا کوئی انیشیٹ سٹیپ لیا جا سکتا ہے، کوئی سٹیپ اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اسٹریٹ موومنٹ کے کنٹیکسٹ میں۔ اور یہ بہت بڑا ایک پی ٹی آئی کی جانب سے سرپرائز ہوگا کہ اچانک راولپنڈی میں کوئی جلسہ اناؤنس کر دیا جائے، یا اس سے ملتے جلتے کسی علاقے کے اندر راولپنڈی کے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بڑے شہر کے اندر کوئی جلسہ اناؤنس کر دیا جائے، یا اوورآل پورے پنجاب میں سے بھی کسی شہر کے اندر کوئی جلسہ اسٹریٹ موومنٹ کے کانٹیکسٹ میں اناؤنس کر دیا جائے۔ اور پھر اس جلسے کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لانگ مارچ کے اگینسٹ تو ریزسٹنس ہوگی، لیکن اس جلسے کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو 12 ستمبر 2024 کو بھی کہا تھا نا کہ لانگ مارچ کے اگینسٹ مجھے ریڈنس نظر آتی ہے، اسی طرح مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر جب اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونا یا سرپرائزنگلی کوئی آغاز ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی وہی ایگزامپل جو اصفہان کے اندر، صوبہ اصفہان کے اندر پہلے اصفہان میں فوج بلائی گئی اور اس کے بعد مختلف شہروں میں بھی آہستہ آہستہ فوج بلائی گئی، پاکستان کے اندر بھی جب پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونا ہے تو یہاں پر بھی مختلف شہروں میں فوج بلائی جا سکتی ہے، جہاں جہاں اناؤنسمنٹ ہو یا مجبور ہو جائیں، حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، تیسرا شہر، وہاں پر فوج بلائی جائے۔ ریزسٹنس کا پہلو بھی نیمرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ نظر آتا ہے، اور 2 1 and 6 = 9 کی صورت میں بھی ریزسٹنس کا پہلو موجودہ ارباب اختیار کی جانب سے نظر آتا ہے۔ اور بالکل جس طرح میں نے آپ کو ایک پریڈکشن کی تھی نا کہ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ذائچہ تحریک لبیک کے مرید کے ماڈل کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ فی الوقت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر پنجاب کے اندر یا خاص طور پر راولپنڈی کے اندر یا پنجاب کے کسی بھی شہر کے اندر اگر اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی آغاز ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کوئی سرپرائزنگلی کوئی اناؤنسمنٹ کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مرید کے ماڈل میرپور کے بعد اب یہاں پر بھی کہیں اپلائی کیا جا سکے۔ اس حوالے سے بھی تھنکنگ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فیکٹس نظر آتے ہیں، اور وہ فیکٹس کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بیک اینڈ سے سپورٹ مل رہی ہے، جو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی یا میرپور کے پانی یا ڈڈیال کے پانیوں میں جو بھونچال کے اثرات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن جماعتوں کو دارالحکومت اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کی بھی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کافی سارے اشارے نیمرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ نظر آ رہے ہیں، اور پنجاب کی انرجیز کو کیلکولیٹ کیا جائے، پنجاب کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز یا ریزسٹنس کا آغاز
آغاز ایران کے صوبہ اصفہان انقلاب سے پہلے جس طرح سب سے آخر میں صوبہ اصفہان کے اندر سے ریزسٹنس کا آغاز ہوا تھا نا، لیکن بعد میں اتنی زیادہ پھیلی کہ اسی صوبے سے ہی پھر ایران عراق وار کے دوران سب سے زیادہ شہداء کی تعداد بھی ملتی ہے، انقلاب کے حامیوں کی تعداد بھی ملتی ہے۔ پنجاب کا بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سب سے آخر میں ریزسٹنس کی ابتدا تو ہوگی، لیکن سب صوبوں میں سے سب سے زیادہ شدت یا سب سے زیادہ قربانیاں بھی پھر یہاں سے ہی نظر آتی ہیں۔ اور اس دوران میں پھر کوئی ہیش ٹیگ پالیٹکس کام یعنی یہ جو ایکس پہ آپ کو روز اتنے ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، جن کی گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، یہ آپ کو تمام تر ہیش ٹیگز ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈیجیٹل بھول بھلیوں میں یہ ڈیجیٹل وارفیئر آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس وقت بھی ایران کا انالیسس کریں تو اس وقت یہ جتنے لوگ تھے جو اپنے بارے میں بڑی تعریفیں سننا چاہ رہے تھے یا کروا رہے تھے، وہ پھر مجبوراً آپ کو فرانس کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے یا یورپ کے دیگر ممالک یا امریکہ کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی پھر آپ کو فرانس کی جانب یا یورپ کے دیگر ممالک یا مغرب کی جانب آپ کو کچھ لوگ لینینٹ وے میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایکسٹریم ورژن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی ایکسٹریم یا لینینٹ ورژن، اسی کو ہم ان گروپ ٹسل کا اینڈ کہتے ہیں، یا 2 1 and 6 = 9 بھی یہی ہے کہ کنکلوژن کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور اسی صورت میں اسی تمام تر عمل کو ہم ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ کک آفنس، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ ریزگنیشن وٹس ایور یا ایک سڈن شاکنگ نیوز، اس حوالے سے ہم پچھلے 1-1.5 سال سے متواتر پریڈکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ان گروپ ٹسل کی صورت میں ہوگا۔ اور ان گروپ ٹسل کیوں ہوگی؟ وہ اکانومی کی بیس پر ہوگی۔ اور اس وقت آپ کو موجودہ طور پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نظر آ رہی ہیں، یہ یا رائٹ سائڈ سے ٹریگر ہو رہی ہیں یا لیفٹ سائڈ سے ٹریگر ہو رہی ہیں، اصل میں یہ ساری گیم ان گروپ ٹسل کی ہے۔ اور پولیٹیکل سائیکولوجی کے کانٹیکسٹ میں ہماری تمام تر یونیورسٹیز میں ان ایگزامپلز کو اکیڈیمیکلی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سوشل سائنسز کی تمام تر برانچز، چاہے وہ سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسز ہے، چاہے وہ ڈسکورس انالیسز، چاہے وہ نیورولوجیکل جیومنسی، چاہے وہ زورواسٹن نیورولوجی، چاہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری، چاہے وہ زمان اور مکان کا تصور، ان سب کو یوٹیلائز کر کے آپ کے سامنے آج کا بھی ولاگ کیا۔ لیکن ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔